الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ النساء ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 4 ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 92 ہے. سورہ الممتحنہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورہ آل عمران کے ساتھ اس کا ربط اس کے فوراً بعد اس سورت کو رکھا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ احکام بیان کیے گئے جن کا زیادہ تر تعلق مخالفین سے تھا. سورہ النساء میں وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق مومنین موحدین سے ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں بھی تقوی کا بیان تھا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور سورہ النساء میں بھی شروع میں تقوی کا بیان ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. سورہ النساء کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ذرا مزید تفصیل ہے ان مسائل اور احکام کے جو اس سے پہلے گزرے. ایک اسلامی معاشرہ بن چکا ہے, اسلامی حکومت اور ایک ریاست قائم ہو چکی ہے. اب اس کے لیے مزید احکامات, مزید تفصیلات, اس لیے کہ جب ایک حکومت بنتی ہے, پورا ایک سسٹم بنتا ہے, تو اس کے لیے پھر کلیات کے بعد بعض جزئیات بھی ضروری ہوتے ہیں اور بہت سارے احکام کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. جو احکام سامنے آئے تھے, جو مسائل سامنے آئے تھے, مثلا ایک بڑا مسئلہ جو غزوہ احد کے بعد پیش آیا تھا کہ 70 صحابہ کرام کی شہادت کے بعد ایک تو ان کی میراث کا مسئلہ تھا کہ ان کی میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے, اور ایک اور مسئلہ جو ابھی آ بھی رہا ہے کہ ان کی جو بیوائیں رہ گئی ہے ان کا حکم کیا ہو. اس طرح کی بہت سارے مسائل. ساتھ یتیم بچے رہ گئے تھے, ان یتیموں کا کیا ہو, ان کے اموال, ان کی جو میراث ہے یعنی ان کی کفالت کا انتظام کیسے ہو. اسی طرح جنگ کے دوران نماز کا وقت آ جائے, کیونکہ اب یہ دوسری جنگ ہے جو کفار کے ساتھ مومنین کی ہو رہی ہے, نماز کا وقت آ جائے تو کیا کیا جائے. کفالت یتیم سے متعلقہ احکام کی بھی ضرورت تھی. اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں نکاحوں پر کوئی پابندی نہیں تھی اور ایک شخص بے شمار نکاح کرتا تھا, بے شمار, اس کی مرضی تھی, اس پر بھی پابندی لگا دی گئی اور وہ 4 تک اس تعداد کو محدود کر دیا گیا, جبکہ ایک آدمی 100 تک بھی اپنی تعداد پہنچاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں. بدکاری کو بھی ایک جرم قرار دینا تھا, اس کی بھی تدریجی احکام نازل ہو رہے تھے. یہاں ابتدائی حکم نازل ہوا. شراب پر بھی پابندی لگانی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہاں بھی اس کے لیے ایک حکم ہے کہ نماز نشے کی حالت میں پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی. اسی طرح توبہ کا بیان ہوا. تیمم کا بیان بھی اس میں آ رہا ہے اس صورت میں کہ جب پانی نہ ملے اور آپ کو غسل کی حاجت ہے, وضو کی ضرورت ہے, تو آپ کیا کریں. اسی طرح اپنے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کرنے کا بیان ہے. کس عورت سے کس کا نکاح جائز ہے, محرمات کا بیان ہو جائے گا, اس سے یہ پوری تفصیل واضح ہو جائے گی. اسی طرح میراث کا تفصیلی بیان, یعنی میراث کے لیے تفصیلی قواعد دیے گئے. گویا پوری ایک آیت کے اندر میراث کا پورا علم بند کر کے دیا گیا, جیسے کہتے ہیں کوزے کو دریا میں بند کرنا. پورا علم جس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے.
اور آج کل اس پر کتابیں لکھی جاتی ہے تو اسی ایک آیت میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جاتی ہے اس ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے، لیکن جو مفہوم اس آیت میراث کے اندر ہے وہ پھر بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے احکام ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو تمہید باندھی گئی ہے، ان تمام احکام سے پہلے اس صورت میں جو تمہید باندھی گئی وہ تمہید بڑی عجیب ہے، اور ایسی تمہید ہے کہ اس پر سارا انحصار ہے ان احکام کو ماننے کا۔ اگر اس چیز کو مانا جائے، اس تمہید کو قبول کیا جائے تو یہ باقی سارے احکام آسان ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک انسان سے جو آدم تھے علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پیدا کیا اس کی بیوی، اس کا جوڑا بھی اسی سے پیدا کیا، اسی کی جنس میں سے۔ وبث من، پہلے آدم کو پیدا کیا، آدم کے جنس سے اس کی بیوی، اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے، ان دونوں سے اللہ نے پھیلایا رجالا کثیرا ونساء، مرد بھی بہت زیادہ اور عورتیں بھی بہت زیادہ، مرد اور عورت دونوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو تو اللہ کا نام لے کر مانگتے ہو، کوئی بھی مطالبہ کرتے ہو تو اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے ایسا کرو۔ تم اللہ ہی کے نام سے، جس رب کے نام سے، جس ذات کے نام سے تم ایک دوسرے سے دعا کرتے ہو تو اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ والارحام، اور ارحام سے بھی بچو۔ ارحام رحم کی جمع ہے رشتہ، یعنی رشتے کاٹنے سے بھی، رشتے توڑنے سے بھی بچو، مت توڑو رشتوں کو، یعنی صلہ رحمی کی بات ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگہبان ہے، نگہبان۔ یہاں سب سے پہلے تقوی کا بیان ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو وہ دل کبھی اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اس کے لیے بھی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کون ہے۔ اور جب تقوی پیدا ہو جائے تو سارے احکام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس صورت کی تمہید میں ہمارے ذہنوں کو تیار کیا گیا کہ سب سے پہلے تو اس بات کو تسلیم کرو، ان احکام کے آنے سے پہلے۔ اب دیکھ، اس میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ باقاعدہ ایسے چبھنے والے احکام ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ان کی ساری مخالفتیں ہیں، اور قرآن کچھ اور بتا رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے تھے ابھی تک۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو حاضر کرو، اپنے دل و دماغ کو صاف کرو اور سننے کے لیے تیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کا خوف سب پیدا ہوگا جب تم اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ اور ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تیاری جب ہو جائے گی، یہ احکام دل کے اندر داخل ہو جائے گی، یہ احکام آپ کے اندر جگہ پیدا کر دے گی، اور جگہ پیدا کرنے کے بعد، اندر داخل ہونے کے بعد، اس کی مثال سمندر کی سی ہے۔ سمندر کا پانی داخل ہوتا ہے کسی بھی جگہ، کسی دریا کا سیراب کر لیتی ہے، آبادی آتی ہے، سرسبز و شاداب جاتی ہے۔ ہمارے
خطاب کے سامنے بیٹھو، اس سورت کے احکام سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ سورت اور اس کے سارے احکام ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ آگے فرمایا خلق الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ یہاں ایک بات ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت حضرت آدم کے ایک پسلی سے 13ویں پسلی سے پیدا ہوئی، 13ویں پسلی سے، اور اس میں پھر یہ بھی کہا کہ جو حدیث اس کی تائید میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت من ضلع، یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹیڑھ ہوگا اور یہ ٹیڑھ رہے گا۔ اگر آپ اس کو اس کے لیے اٹھیں گے نا کہ میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، تو سیدھا کرتے کرتے اس کو توڑ دو گے، سیدھا نہیں کر سکو گے، اور توڑنا اس کا طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کہ مطلب یہ اس پسلی سے پیدا ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کے اندر جو ٹیڑھ ہوتا ہے اس کی مثال دی ہے، اور ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح پسلی کو اگر کوئی شخص شروع کرے تو اس کو سیدھا کرنا تو اس کو توڑ دے گا، اور اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ پسلی جو مثال پسلی کی دی ہے، پسلی تو آپ جانتے ہیں سارے پختہ، اس پسلی کے اندر جو خصوصیات ہے، پسلی جو کام کر رہی ہے، جو اس کے اندر خصوصیت ہے، وہ ٹیڑھی ہوگی تو وہ کام کرے گی۔ یعنی پسلی کا حسن اس ٹیڑھ کے اندر ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ پسلی غلط بنی ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہیے، یہ ہڈی تو غلط ہے، یہ تو خراب ہے، نہیں، یہ اپنی جگہ فٹ ہونے کے لیے یہ اسی طرح ٹیڑھی بنائی گئی ہے۔ تو عورت کی مثال جو دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزاج کے اندر ٹیڑھ ہے پسلی کی طرح، اور یہ پسلی کی مثال بھی اس لیے دی گئی ہے کہ جس طرح پسلی کا حسن یہ ٹیڑھ ہے، اسی طرح عورت کا حسن بھی اسی میں ہے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیں گے، اس کے سارے حسن کو آپ خراب کر دیں گے، آپ عورت سے مرد نہیں بنا سکتے، اور مرد کے اندر وہ خصوصیات آ بھی نہیں سکتی، اور نہ عورت کے اندر وہ خصوصیات آ سکتے ہیں جو آپ مرد والی خصوصیات اس کے اندر چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے اندر جو حسن ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی فوائد ہے تو وہ اس کی اسی پسلی والی خصوصیت میں ہے، یعنی کہ اس کا حسن ہی یہی ہے۔ اگر یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، ممکن ہے کوئی لوگ کہیں گے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ مزاج کی مثال دی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ پسلی سے پیدا ہوگی، اس کا جنس اسی سے۔ بس اللہ نے جس بات کو مبہم چھوڑا ہے ہم اس کو بھی اسی طرح چھوڑتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کس سے پیدا ہوگی، بس وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کی جنس سے عورت کو بھی پیدا، اس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ بس جس طرح جہاں تک اللہ نے اس کو بیان کیا ہم مانتے ہیں، جہاں مبہم چھوڑا بیان نہیں کیا ہم اس پر ایمان لاتے، بس ٹھیک ہے پیدا کیا، اور ہماری ہدایت کوئی اس پر موقوف بھی نہیں ہے کہ آدم کے ساتھ ہوا جو پیدا کی گئی وہ کیسے پیدا کی گئی، پسلی سے پیدا کی گئی یا کسی اور جگہ سے پیدا کی گئی، بس اسی کے جن سے اللہ نے بنایا اس کو پیدا کیا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو اس سے ڈرو، اور ساتھ والارحام، رحم سے ڈرو، رحم توڑنے سے، رشتہ توڑنے سے، صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب رشتے جوڑنا، تو رشتے توڑنے سے ڈرو۔ قطع الارحام، اتقوا قطع الارحام، رشتے کاٹنے اور رشتے توڑنے سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یہ عادت بناؤ، یہ
اور رشتے جوڑ دو آپس میں، اور رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگہبان ہے، یہ تمہارے اعمال کا محافظ ہے۔ آگے احکام شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یتیموں کا حکم ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے اموال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک مال کو پاک مال کے بدلے نہ بدلو، کہ ان کا مال پاکیزہ ہے، اچھا مال ہے، آپ کا مال خراب مال ہے تو اپنے خراب مال کو اس کے اچھے مال سے بدل دو اور ان کے لیے خراب مال رکھو، یہ کام نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ اکٹھے یعنی ملا کر مت کھایا کرو، تاکہ دونوں کو ملا کر کھانا شروع کر دو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، حُوبًا كَبِيرًا بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے شان نزول کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے، وہ یتیم لڑکی جس کے پاس اس کے باپ کا بچا ہوا مال، چھوڑا ہوا مال موجود ہے۔ اب یہ دو طرح کی بچی ہوتی تھی کہ یا تو یہ ہے کہ اس بچی کے پاس مال بھی ہے اور یہ بچی خوبصورت بھی ہے۔ اب یہ شخص ایسا کرتا تھا، اس کا جو وارث ہوتا تھا دوسرا جو مالک ہوتا تھا، اس کے ساتھ یہ اگر وہ خوبصورت ہے تو نکاح بھی کر لیتا تھا، اس کی حسن و جمال سے بھی فائدہ اٹھاتا تھا اور ساتھ ایک اس کے مال پر بھی قابض ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے اگر کوئی مہر اس نے مقرر کرتا تھا تو اپنی مرضی کے مطابق مقرر کرتا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ لڑکی یتیم بچی بدصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ ہوتا کہ یہ مال پر قبضہ کرتا تھا، کسی اور کو بھی نکاح میں نہیں دیتا تھا اور خود بھی نکاح نہیں کرتا تھا اس کی بدصورتی کی وجہ سے، لیکن اپنے مال کی وجہ سے یہ کسی اور کو نکاح میں نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا یتیموں کو ان کا مال دو، اور آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو ضروری تو نہیں کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرو۔ تمہارے پاس اگر مال ہے اپنا تو یتیموں کے علاوہ، یتیم لڑکیوں کے علاوہ دوسرے عورتوں کے ساتھ، آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ اور وہاں پھر اجازت بھی دی گئی مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دوسری عورتوں میں سے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یتیموں کا حق ان کو دینا ہے۔ یتیم بچی کا حق چھیننے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے تم نکاح کرتے ہو، یہ تو ظلم ہے، تو اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس یتیم لڑکے سے نکاح کرو ہی نہیں۔ اس کا حق ایسا نہ ہو کہ آپ خود کھانا شروع کر دیں، اس کا مال آپ خود کھائے۔ اور آگے جو بات بتائی ایک اور حکم بھی، تعدد ازواج کا مسئلہ بھی اس درمیان میں آ گیا ہے۔ یہاں تو صرف یہ بات ہے، یہاں تعدد ازواج کی کوئی دلائل نہیں دیے جا رہے، حکم یہ نہیں، یہ تو اجازت ہے، 4 لڑکیوں تک اجازت ہے۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے حصے بتائے جا رہے ہیں، اس کا حق بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ عدل کرنے کی توقع اپنے آپ سے نہیں ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یتیم بچی کے مال میں مجھ سے زیادتی ہوگی، اس کا مال قبضہ کروں گا، تو تم یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرنا چھوڑ دو، باقی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4 4 آخری حد ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ تعدد ازواج کا آ بھی کیا ہے، تو یہ اسلام نے اس کو جائز کیا ہے۔ ایک شادی کرو، اب ایک کے بعد پھر 2 3 4، اب یہاں مثنیٰ کی معنی 2 2، ثلاثہ 3 3،
یہ اس میں واو آیا ہوا ہے یہ تنویع کے لیے تقسیم کے لیے آیا ہوا ہے. یہ یا تو دو دو یا تین تین چار تک اجازت ہو. جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص 100 بیویوں کے ساتھ 100 عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور ہر ایک کو اسی طرح معلق چھوڑ دیتا تھا. اس کی مرضی تھی اس کو بیوی رکھے نہ رکھے لیکن نکاح میں تو ہے میری بیوی ہے. اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور وہ حد کم کر کے اس کو 4 میں محدود کر دیا. اور 4 میں محدود کرنے کی بھی ایک خاص وجہ ہے. حکمت یہ ہے بہت ساری حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بعد میں سمجھ آتی ہے. کبھی آج سمجھ نہیں آ رہی تھی 10 سال کے بعد سمجھ آئی اور ممکن ہے کبھی کوئی حکمت ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. لیکن ہم تو مومن ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد پھر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. ممکن ہے تمہارا دماغ اس بات کو سمجھ بھی نہ سکے موت تک آپ کی موت آ جائے اور آپ اس کو سمجھ نہ سکے. تو ایک یہ ہے کہ اسلام نے انصاف کیا عدل کیا اور یہ کہ ایک شخص کو مجبور کیا کہ تم نے 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھنی 4 سے زیادہ نہیں رکھنی اور 4 رکھنی ہے یا 3 رکھنے یا 2 1 سے زیادہ. ساتھ اس رکھنے کو مشروط کر دیا گیا کس کے ساتھ عدل کے ساتھ کہ تم نے 2 بیویاں رکھنی ہے 3 رکھنی ہے 4 رکھنی ہے 4 سے زیادہ تو حرام ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں غیلان قبیلے کا جو سردار تھا وہ مسلمان ہوا اور وہ آیا تو اس کی 5 بیویاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دو 4 رکھ دو. اس کو چھوڑ دیا ایک. اب یہ پابندی لگانے کے بعد پھر عدل انصاف کرو اپنے بیویوں کے درمیان. اور فرمایا جو شخص 2 بیویاں یا 3 یا 4 تھی اور ان کے درمیان عدل نہیں کیا ظلم کیا ایک کی طرف اس طرح مائل ہوا کہ دوسرے کو چھوڑ دیا قیامت کے دن یہ آئے گا اور اس کا ایک طرف مفلوج ہوگا ایک طرف پورا آدھا جسم مفلوج ہوگا. ظاہر بات ایک سائڈ مفلوج ہو تو آدمی کہاں جا سکتا ہے تو حرکت کر ہی نہیں سکتا پھر. تو یہ اس کی سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ عدل لازم نہیں تھا آپ کے تعدد ازواج کی حکمت ہی دوسری تھی اپنی جگہ پر آ جائے گی کہ اس کی حکمت کیا تھی اتنی بیویاں کرنے کی اجازت. لیکن اس کے باوجود آپ عدل کیا کرتے تھے. اس کے باوجود پابندی نہیں تھی آپ کو پابندی بیویوں کو بھی بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو براہ راست خطاب کر کے اللہ نے بتا دیا کہ ایسا کوئی عدل اس پیغمبر پر لازم نہیں ہے. اور وہ سارے احکام سورہ احزاب میں آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ عدل کرتے تھے. سب بیویوں کے ساتھ مساوات کا رویہ برابری کا رویہ اور بعد میں دعا بھی کرتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے یہ میری تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں. اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. یہ میرا اختیار ہے میری تقسیم ہے جو میں کرتا ہوں جو میری طاقت ہے. اے اللہ مجھے میرا مواخذہ نہ کر اس چیز سے جس کا میں اختیار نہیں رکھا میں طاقت نہیں رکھتا لیکن برابر پورا عدد اور حساب. تعدد ازواج کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ ذرا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے یہ لازمی نہیں ہے یہ فرض ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے لازماً تم نے 2 نکاح کرتے ہیں 3 کرتے ہیں 4 کرتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے وہ واجب بلکہ یہ اباحت اور اس کی رخصت ہے اجازت ہے اور یہ اجازت پھر مشروط ہے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. 2 بیویاں ہیں تو عدل کرنا ہے انصاف یہ بات. اور اس میں اختیار قاضی کو دیا گیا ہے اسلامی حکومت کے قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا اور اس کے پاس شکایت پہنچتی ہے تو یا تو عدالت اس کو عدل کرنے پر مجبور کرے گی ورنہ قاضی کو یہ حق ہے کہ اس نکاح کو فسخ کرائے نکاح کو ختم کرا دے.
وجوہات میں وجوہات جو اجازت کی وجوہات ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے بے شمار مسائل کی وجہ سے اپنے بے شمار مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے اکثر مرد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے, اس کی اپنی مشکلات ہیں, اپنی بیماریاں ہیں, جو بھی مسائل ہے, اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ ایک مرد ایسا مرد ہے جو اس بیوی کی ان تمام ضروریات اور مشکلات کے ساتھ وہ گزارا نہیں کر سکتا تو زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے جب اس کی بیوی اس کی وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی اور مرد اس پہ گزارا نہیں کر سکتا تو مرد سے باہر جا کر ظاہر بدکاریاں کرتی ہے. اب یہ راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیا کہ اگر ایک بیوی پہ نہیں تو آپ دو کے ساتھ شادی کریں, دو کے ساتھ نکاح کریں. ایک دوسری بات, کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاد میں زیادہ مسلمان مومن شہید ہو جاتے ہیں. اب ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں. ان کی بیویاں رہ جانے کے بعد مثلا یہاں لوگوں کی بیویاں موجود ہے اور یہ بیویاں ایسی بھی ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. جوان آدمی تو ظاہر اس کی تقاضے اور ہوتے ہیں. اسلام نے سب لوگوں کو دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی, تیسری اور چوتھی کی, تاکہ معاشرے کی ضرورت بھی پوری ہو. اور وہ بیوائیں جو بیوہ عورتیں ہیں وہ اس طرح نہ رہے کہ معاشرے کے اندر ایک اور فساد کا ذریعہ بن جائے. اب ظاہر بات ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ خود جوان عورت ہے لیکن بیوہ ہو گئی ہے اور نکاح پر پابندی ہے, دوسرے نکاح پر پابندی ہے. پہلے نکاح میں ممکن ہے کہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا, نکاح میں لیتا ہی نہیں. اب ان بیواؤں کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر فساد کا خطرہ ہے, اس خطرے کا راستہ بند کر دیا اسلام نے اور تعدد ازواج کی اجازت دے دی. تیسری بات, کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں, آپ ملائیشیا میں, انڈونیشیا میں اور ان علاقوں میں اگر آپ جاتے ہیں, فلپائن میں, یہ جو ممالک ہیں جہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ممالک میں بہت زیادہ, ممکن ہے کسی علاقے میں بھی تعداد زیادہ ہو کہ وہاں یعنی 100 میں 25 مرد ہیں اور باقی 75 عورتیں ہیں. وہاں اگر ہر ایک شخص ایک بیوی ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لے, باقی عورتوں کا کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے اسلام نے اجازت دی, اللہ نے اجازت دی, ایک 2 3 4 تک آپ نکاح کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے, اور وہ ایک عقلی دلیل ہے, ایک عقلی بات. ایک عورت پریشان ہوتی ہے اس بات سے کہ سوکن کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. سوکن تو آپ جانتے ہیں, بند سوکن کے ساتھ گزارا کرنا تو مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ خاتون, یہ بیوی سوچے کہ یقیناً یہ کام تو مشکل ہے کہ سوکن کے ساتھ گزارا میں کیسے کروں گی, اور یہ سوکن کا نام, بند کا جو نام ہے پشتو میں, یہ نام ہی ایسا ہے کہ اس سے عورت ڈرتی ہے. اور اگر اپنی بیوی کو مذاق میں بھی, کوئی گپ شپ میں بھی کہے نا میں دوسری شادی کروں, اس بات کا مذاق بھی وہ برداشت نہیں کرتی. دیکھتے ہیں ہر بات میں جو بھی آپ کی گپ شپ کرے, مذاق کرے تو وہ مذاق کو مذاق میں لے لیتی ہے, لیکن دوسری شادی سوکن آنے کا مذاق بھی وہ سننا نہیں چاہتی. برداشت کرنا ضرور کی بات, وہ سننا بھی نہیں چاہتی. لیکن اس عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ کیا سوکن کے ساتھ گزارا مشکل ہوگا, یا یہ کہ شوہر کا آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ باہر 10 کے ساتھ نہیں 20 عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شوہر کہاں پھر رہا ہے, اس لیے کہ ایک بیوی کے ساتھ گزارا اس پر وہ گزارا نہیں کر سکتا, دوسرے کی اجازت اس کو نہیں ہے, بیوی اجازت نہیں دیتی, بن کو سوکن کو گھر میں لانا نہیں چاہتی اور پسند بھی نہیں کرتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ مرد باہر ادھر ادھر جا کر پتہ نہیں 10 اور 20 اور 30 اور کتنوں کے ساتھ پتہ نہیں وہ بدکاریاں کرتا رہے گا, جس کی اخلاقی خرابیاں بھی اور جسمانی خرابیاں بھی ایسی ہوں گی جس سے یہ عورت بھی نہیں بچ سکے گی. آج کل جو ایڈس کی بیماری لگی ہے, اب ایڈس کی بیماری کون لاتا ہے؟ مرد لاتا ہے.
50% عورتوں میں وہ تعداد ہے، یعنی وہ تعداد عورتوں کی تعداد جو ایڈس سے متاثر ہے، اور یہ تعداد کروڑوں میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ابھی تک 4.5 کروڑ انسان ایڈس کی بیماری میں دنیا میں مبتلا ہے، اور ظاہر میں 50% عورتیں ہیں، لیکن عورتوں کی آدھی تعداد وہ ہے جو معصوم ہے، جن کا اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے بدکاریاں نہیں کی ہے، وہ جرم نہیں کیا جس جرم کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے، یہ مرد کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مرد جب باہر ادھر ادھر پھرتا رہے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی صورت میں پھر یہ عورت بھی نہیں بچ سکے گی، اور ممکن ہے اگر یہ اس سے پہلے معلوم ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر بند کر دیتا ہے نا، بیوی پر پابندی لگا رہے، اس شوہر کے قریب نہیں جانا تم نے، اس لیے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ایڈز والی اولاد ہوگی۔ یہ یعنی دوسری ایک وجہ کہ سوکن کو اگر برداشت نہ کیا جائے تو مرد کیا ہوگا؟ مرد کی بے راہ روی اور مرد کی اخلاقی پورے سسٹم کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معرفی دلیل وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آج کل یہ مظاہرے کر رہے ہیں اور حقوق النسواء کے نعرے لگا رہے ہیں، یہودی اور عیسائی یہ یورپ والے لوگ ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے یا یہ اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور اہل کتاب کے بڑے بڑے جتنے لوگ گزرے ہیں، سب کے ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، یہ باقاعدہ ثابت ثبوت والی بات۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ تعدد ازواج پر پابندی جو یورپ نے لگائی، تو آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی تھی، UN کی رپورٹ تھی کہ دنیا میں 60% حرامی بچوں کی تعداد ہے، 60%، اور ابھی یہ تعداد ممکن ہے 90 یا 95% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اس لیے کہ نکاح کے ذریعے ایک سے زیادہ بیویوں پر تو پابندی ہے، ایک وہ جو بوائے اور گرل فرینڈ کی بات کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ایک فرینڈ کو رکھنا ہے، اور آج کل ایڈس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کا علاج وہ ڈھونڈ رہے ہیں جس میں اس کا علاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سنگل پارٹنرشپ چاہیے، سنگل پارٹنرشپ۔ اسلام نے تو نکاح کے بعد بھی جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے، تو اس عورت کے رحم کو پاک کرنے کے احکام دیے تاکہ اس عورت کا رحم گزشتہ شوہر کے تمام اثرات سے پاک ہو جائے، 4 مہینے گزر جائے 10 دن وفات کے بعد، یا وضع حمل کے بعد کی ولادت ہو جائے، یا یہ کہ 3 ماہواری آ جائے طلاق کے بعد، ورنہ 1 ماہواری سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے رحم میں کچھ نہیں ہے۔ ماہواری آنے کا جب آ جاتی ہے اس کا یہ نشانی اس بات کی ہے کہ رحم کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن 1 ماہواری بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3، تاکہ یہ پاک ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو نئے شوہر کا پانی کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے، اور کہ ممکن ہے کچھ اثرات اس کے باقی ہو اور اس کی بیماری پیدا ہو جائے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ یہ نتیجہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرامی بچوں کی وہ شرح اس میں اضافہ ہوا، اور بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے وہ ممتا سے محرومی کا جو ہے، ماں کا کوئی پتہ نہیں بچے کو۔ اور جب ظاہر بات ہے بچوں کے اندر سنگدلی کیوں پیدا ہوئی؟ جو بچہ اپنی ماں سے محروم ہو جاتا ہے بچپن میں وہ سنگدل ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ نرمی اور شفقت اگر اس بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ماں کی گود میں پیدا ہوتی ہے، ماں کی محبت دیکھتا ہے، اور ماں کی اس محبت اور بے پایان پیار کی وجہ سے جو ماں محنت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مارتا ہے، اور کبھی وہ مانگتا ہے۔ ماں جس طرح گزارا کرتی ہے کوئی اور شخص نہیں کر سکتا بچے کے ساتھ گزارا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا تھا، کوئی بادشاہ کے بارے میں لوگ مشہور کرتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ماں جو گزارا کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں مانگتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا، کہتے اس کا کوئی وزیر تھا، پرانے زمانے میں یہی کہا جاتی وزیر اور بادشاہ۔ وزیر
نے دیکھا بادشاہ سلامت، اگر میں نے بھی ابھی اس وقت اپنے آپ سے بچہ بنا لیا تمہارے سامنے، مجھے کنٹرول نہیں کر سکو گے، میری ضرورت آپ پورا نہیں کر سکیں گے، میری بات میری خواہش آپ پوری نہیں کر سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سی خواہش ہوگی جو میں پوری نہیں کر سکوں گا؟ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بنا لیتا ہوں اپنے آپ سے بچہ۔ کہتے ہیں بچہ بنایا کہ تم بچے ہو گئے فرض کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی دو۔ بادشاہ نے کہا یہ پانی؟ اس نے کہا نہیں مجھے دودھ چاہیے۔ کہ یہ دودھ؟ اس نے کہا نہیں یہ نہیں، دودھ اور پانی کو ملاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ملا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اس کو الگ کر لو۔ اس نے کہا نہیں اس کو دوبارہ اس نے کہا نہیں اور دودھ، نے کہا نہیں یہ میرے لیے الگ کر لو۔ تو اس نے کہا واقعی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ یہ ماں کے ساتھ یہ سارا یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ماں اس کو ڈیل کرتی ہے، کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے یہ ماں کو پتہ ہے کیسے ڈیل کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہ محبت اور شفقت اگر بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ ماں کی گود میں پیدا ہوتی ہے، یہ باپ کی گود میں بھی نہیں ہے۔ یہ آپ جس طرح یعنی پیسوں سے آپ مائے لائے نا اس بچے کے لیے، یہ رضائی ماں کی گود میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، وہ صرف دودھ پلاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بچے جب ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے تو ان کے اندر سنگدلی پیدا ہو گئی، وہ انسانیت اور انسانیت کے جو تقاضے تھے وہ تقاضے سارے برباد ہو گئے، اور وہ انسانیت کے خیرخواہ نہیں، وہ بڑھتے ہیں تو انسانیت کے دشمن بن کر بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیرخواہی، محبت، ہمدردی، پیار وہ چیز تو ماں دیتی ہے بچوں کو۔ یہ ماں کی گود کے اندر جو کچھ ہے یہ پورا بچے کا جسم بھی بناتا ہے، اور بچے کا دل بھی اور بچے کا دماغ بھی، اور یہ ساری چیزیں بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ایک نقصان تو یہ ہوا۔ اگلی بات، آٹھویں بات یہ ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب انہوں نے تعدد ازواج پر پابندیاں لگا دی تو معاشرہ کس حد تک پہنچ گیا، کنواری ماؤں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایسی مائیں یعنی ایسی لڑکیاں جو نابالغ تھی لیکن وہ مائیں بن گئی، اور انہوں نے تصاویر بھی شائع کی، یعنی اخبارات میں باقاعدہ تصویر آئی ہے۔ وہ ایک تصویر آئی تھی کچھ سال پہلے، اور اس میں ایک لڑکی کی تصویر، چھوٹی بچی تھی، 12 سال کی بچی تھی۔ 12 سال کی بچی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی نہیں ہوتی، نابالغ بچی تھی جس کو انہوں نے خود بیبی لکھا تھا، نیچے لکھا تھا بیبی ہیڈ اے بیبی، یعنی ایک بچی کے پاس دوسری بچی ہے، وہ اس کے رحم میں دوسری بچی بھی زندہ ہے، موجود ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی جنسی بے راہ روی، تعدد ازواج پر پابندی، یعنی نکاح میں ایک سے زیادہ پر پابندی، لیکن اس کے علاوہ بغیر نکاح کی سب پوری آزادی، جدھر چاہے جہاں چاہے جائے۔ اب یہ ہے کہ وہ سارا وہ پورا معاشرہ فساد سے بھر گیا۔ اسی طرح آج کل کے زمانے میں مغربی مفکرین جتنے ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں، کہتے ہیں معاشرہ اگر فساد سے بھر گیا اس وجہ سے بھر گیا کہ مرد ایک بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کرتا، اور 2 کی ہم اجازت نہیں دیتے، 3 کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے بے راہ روی پیدا ہو گئی، اور اب اس کا علاج یہ ہے کہ اجازت دی جائے، اجازت دی جائے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو شاید یاد ہوگا، قازقستان کی عورتیں نکلی تھی اور جلوس نکالا تھا، قازقستان کی عورتوں نے جلوس نکالا، اور اس جلوس میں ان کا مطالبہ یہ تھا، وہ جو نعرے لگا رہی تھی کہ ہمارے شوہروں کو 4 بیویاں، 2 یا 3 یا 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ کہتے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کدھر ہے، وہ پھرتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور گھر میں واپس آتا ہے ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ تو اسی حکم اس کی اجازت دی جائے کہ وہ 1 سے زیادہ بیویاں بھی کرے، لیکن وہ گھر میں تو رہے، کم از کم اگر وہ 2 بیویاں رکھے گا، 3 رکھے گا تو 4 رکھے گا، تو ان 4 کی حد کے اندر محدود تو ہوگا۔ اب پتہ تو چلے گا نا اس گھر میں ہے یا اس گھر میں ہے یا اس گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے۔ اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شوہر ہے کہاں پر، اور روز نئی نئی جگہ پہ وہ چلا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ایک بڑی بیوقوفی ہے، یورپ والوں کی بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ ساتھ رکھنے میں جو قانونی حیثیت دیتے ہیں وہ قانونی حیثیت، جیسے ہم کہتے ہیں نکاح ہے تو نکاح میں بھی وہ کہتے ہیں دوسری بیوی کی قطعاً اجازت نہیں ہے،
لیکن بغیر نکاح کے سینکڑوں کے ساتھ اجازت ہے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے، بہت موٹی سی بات ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں، اسلام نے اس کی جو اجازت دی ہے، جس انداز میں اجازت دی ہے، جن حکمتوں کی وجہ سے اجازت دی ہے، وہ ساری حکمت اگر ہمارے پیش نظر ہو، ہمارے رب کا فیصلہ ہے، ہمارے رب کا حکم ہے. اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اللہ نے خود فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، مثلا میرے خیال میں ہر کوئی شخص چاہتا ہوگا میرے 2 بیویاں ہو گئے 3 ہو، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا کہ انسان کے اندر وہ استطاعت نہیں ہوتی، مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ 2 بیویاں رکھے 3 رکھے. اور کبھی یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا، انصاف نہیں کر سکے گا. تو اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدۃ، تو تم ایک کے ساتھ نکاح کرو، ایک کے ساتھ نکاح کرو. اور ما ملکت ایمانکم، یا اگر تم نہیں کر سکتے تو ان لونڈیوں کے ساتھ جو تمہاری یمین میں آگے ہے. پرانے زمانے میں جس طرح لونڈیاں ہوتی تھی تو اب ظاہر بات ہے اس کے وہ حقوق نہیں ہے جو ایک منکوحہ بیوی کے ہے، اس کے ساتھ پھر نکاح کر سکتے ہو. ذالک ادنا اللہ تعولوا، ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے بچ جاؤ گے، ظلم سے بچ جاؤ گے. عول زیادتی اور ظلم کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں ترجمے کیے ہیں اللہ تعولو، یہ عیال سے ہے اور اس پہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے. کچھ لوگوں نے اس جگہ کی ایک تشریح کی ہے، وہ آپ سن لیں تاکہ کہیں آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہاں اللہ تعولو، اللہ تعولو عول، تنگی کرنا، ظلم کرنے کے معنی میں ہے. انہوں نے یہ عیال سے لیا ہے. اللہ تعولو یہ اس لیے تاکہ تمہارا عیال زیادہ نہ ہو، یعنی تمہارے بچے زیادہ نہ ہو. یہ بچے 2 ہی اچھے والے لوگ ہیں، اگرچہ بچے 2 ہی اچھے والے بھی آج کل مصیبت میں ہے. آج کل پورا مغرب اس مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ ان کی ساری قیادت ایجڈ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، پوری قیادت بوڑھی ہو گئی. اور وہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تو قیادت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے ملک میں فوجیوں کی ضرورت ہے، فوج کہاں سے آئے؟ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جن لوگوں کی، جس جوان قیادت کی ضرورت ہے وہ اب کہاں سے آئے گی؟ پورا ایک بحران ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے. جن نے نسلوں کا خاتمہ کیا خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے اور بچے کم، زندگی آسان والی جو بات ہے، یہ سارے انہوں نے نعرے لگائے. آج کل خود پشیمان ہے کہ ہمارا ہوگا کیا، ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا. اب دیکھیں روس نے یہ کام کیا، ساری آبادی، اب وہ آبادی ساری کی ختم ہو گئی. اب روس کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ وہ ملک کیسے چلے گا جس کی آبادی ہی نہ ہو. اب وہ کہتے ہیں نا بجلی زیادہ ہے، گیس زیادہ ہے، ساری سہولتیں زیادہ ہے، اس لیے کہ آبادی کم ہے. تم بھی آبادی کم کرو. پاکستان کو بھی کہتے ہیں تمہیں آبادی کم کر کے اگر آپ 15 کروڑ کی بجائے یہ آبادی 1 کروڑ پر لائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ بجلی کا بحران خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹیلی فون کا اور گیس کا یہ سارا بحران خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ملک آباد ہوتے ہیں کس چیز سے آباد ہوتے ہیں؟ وہ انسانی آبادی سے ملک بنتے ہیں. اب روس ممکن ہے چند سال کے بعد یہ ملک نہ رہے دنیا کی نقشے پر. زمین تو رہے گی، رقبہ رہے گا، لیکن ملک نہیں رہے گا، اس لیے کہ ملک کی آبادی ہی نہیں ہے. اب جس ملک کی آبادی ہی نہ ہو اس کو ملک نہیں کہتا. بڑے بڑے جزیرے ہیں، بڑے صحرائے ہیں دنیا میں جن میں کوئی آبادی ہی نہیں ہے، اب اسے کوئی ملک نہیں کہتا. وہ صحرا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ملک تو نہیں ہے. اب ان کے ملک ختم ہونے کو ہے تو ان کو پتہ چلا اور چیخنا شروع کر دیا. اب انہوں نے چیخنا شروع کر دیا. تو ابھی جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا ظلم. یہاں ایک رائے امام شافعی کی بھی ہے اور کچھ اور لوگوں نے اس پر کہ تاکہ تمہاری عیال زیادہ نہ ہو تمہارے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں تو تم پر، ان لوگوں پر تم میں سے فخر کروں گا جن کی بچے زیادہ ہوں گے. ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے سے مشہور ہو، بچے زیادہ ہو.
نظام چل رہا ہے. آپ شرح ولادت کو تو گن رہے ہیں، شرح ولادت کو، لیکن شرح اموات کو نہیں گن رہے. شرح اموات کتنی ہے؟ یہ تو ایک سسٹم ہے جو اللہ نے چلایا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم رزق وہ نہیں دے سکتے. کون کھانا کھلائے گا؟ تو یہ پہلے تمہیں کس نے کھلایا تھا؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ تم کھانا کھلا رہے ہو. یہ انسان کے علاوہ ایک انسان کی بات کرتے ہو، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو کون رزق دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. پیٹ کے اندر کون رزق دے رہا تھا؟ تم باہر کرتے ہو، وہ رزق کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. یہاں یہ نہیں اللہ تعولو کے عیال زیادہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعولو تاکہ تم ظلم سے بچ جاؤ، تم ظلم سے، جبر سے بچ جاؤ، زبردستی سے بچ جاؤ، اور تم بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو اگر زیادتی کا خطرہ ہے تو تم ایک عورت کے ساتھ نکاح کرو، یا وہ لونڈیوں سے جو پرانے زمانے میں تھے ان کے ساتھ نکاح کرو، تو یہ اس ظلم سے بچ جاؤ گے. آگے فرمائے نکاح تو کرو گے، نکاح کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ مہر بھی ادا کرنا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر دو نحلتاً، عطیہ، ہدیہ، یعنی خوش دلی کے ساتھ، نحلتاً پورا پورا خوش دلی کے ساتھ، عطیہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، کہ تمہاری دلی رغبت سے آپ اس کو اپنا مہر ادا کر دے. اور جو ادا نہیں کرے گا وہ مقروض ہے، اور اگر یہ مقروض مرا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ معاف نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہے یہ مہر جیسے دکاندار کا آپ پر قرض ہے، وہ آپ جیسے ادا کرتے ہیں یہ بھی ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ اس عورت کی عصمت، کھلنے کی قیمت ہے تمہارے سامنے. اس کا پورا جسم، اس کے تم مالک بنتے ہو. اب وہ عورت اگر اپنا سطر کھولتی ہے، اپنا جسم کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، کوئی پابندی ممانعت نہیں ہے. اللہ نے اس کی قیمت مقرر کی ہے، اور قیمت تو تمہاری بس کے مطابق ہے. لیکن جو نکاح کے دوران مقرر ہوا اور جس کا نام لیا گیا وہ آپ نے ہر حال میں ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ عورت برضا و رغبت اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے. لیکن عورت ایسا نہیں کرتی. عورت تب کرتی ہے، اس وقت کرتی ہے جب اس کو پتہ چلے کہ میرا شوہر غریب ہے، میرا شوہر محتاج ہے، تو تب تو وہ کر لیتی ہے، لیکن اس کے بغیر وہ نہیں کرتی. جتنا مہر مقرر کیا گیا پورے کا پورا دینا ہے، لہٰذا اتنا مقرر کرو جتنا تم دے سکو. یہ نہ ہو کہ مجلس کے اندر 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور پتہ نہیں. وہ ایک نکاح میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے وہ مہر کہتے 10 لاکھ، میں نے ساتھ سے کہا 10 لاکھ 5 لاکھ روپے مقرر کیے، اور ساتھ یہ کہا کہ اس شخص کو، اس مرد کو باپ کے میراث میں جو بھی زمین ملے گی وہ پوری زمین اس کا مال ہوگا، وہ منتقل کر دیں گے اس کے نام. میں نے اس شخص سے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ دینا ہے؟ تو ویسے پیچھے ہو کے خاموش ہو گیا. لیکن دینا نہیں تو نہ لکھو، اس میں یہاں لکھو گے اور اس نکاح کے دوران یہ نام لیا جائے گا کہ یہ اس کا مہر ہے، تو یہ عورت کی ملکیت ہے، وہ کیس کر سکتی ہے، اس پر وہ سے لے سکتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ مہر اتنا رکھو جتنا تم دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، وہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بدوی بھی خاطر، بھی خاطر سے اپنی رغبت، دلی رغبت کے ساتھ. تو اگر وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ وہ کوئی چیز ہبہ کرے، اپنی خوشی سے معاف کر دے، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ خوشی سے معاف کر دے، مِنْهُ، اس مہر میں سے، نفساً، اپنی رغبت سے، اپنی خوشی سے، اپنے دل سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم کھاؤ اسے ہنیئن، مزیدار، مریئن، خوشگوار اور مزیدار کھاتے رہو، پھر حلال ہے. لیکن اگر تم نے زور زبردستی کر کے یہ مہر قبضہ کیا پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے. آگے پھر فرمایا یتیموں کے بارے میں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم بے وقوفوں کو مت دو اپنے اموال، یعنی ان کے مال. یہ اموالکم تمہارے مال اس لیے کہ ابھی یہ تمہارے قبضے میں ہے،
اور تم اس کی امین ہو، تو جو ابھی تک عقل اس کی پوری نہیں ہوئی یتیم کی، آپ یہ نہیں کہ مال اٹھا کر اس کے جولی پہ پھینک دے، لو اپنا مال اور جاؤ. وہ کبھی کوئی بات کہے گا، یتیم غصہ کرے گا، کوئی غلط بات کہے گا، تو اس کے نتیجے میں تم غصہ ہو کر وہ سارا اس کی جولی میں پھینک دو کہ لو اپنا مال. یہ نہیں. التی وہ اموال جعل اللہ لکم قیاما، جو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ عیش اور ذریعہ زندگی بنا دیا ہے. وارزقوہم، اور ان کو رزق دو، یعنی کھانا پینا، فیہا اسی مال میں سے، وکسوہم، ان کو کپڑا دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کہو معروف بات، اچھی بات. ان سے کہو معروف بات. معروف بات کا مطلب یہ ہے نرم بات. وہ کہتے ہیں میرا مال ہے، میرے مال پر تم نے قبضہ کیا ہے، تو وہ نہ سمجھ ہے. ممکن ہے کوئی دوسرا اس کو سمجھا رہا ہے کہ اپنا مال لے لو، شاید وہ قبضہ کرنا چاہتا ہوگا. تو تم نے مال حوالے نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، نرم بات. یہ تمہارا ہی مال ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے، جب بھی تم بڑے ہو جاؤ گے حوالے کروں گا، اور یہ تمہارے لیے میں رکھ رہا ہوں، دیکھو اس میں کوئی چیز ضائع نہیں کر رہا. ایسے طریقے سے کہ اس کا مال کہیں ایسا نہ وہ ضائع نہ ہونے پائے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، اور یتیموں کی آزمائش کرو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، حتیٰ کہ اس وقت تک جب تک وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے. نکاح کی عمر تک. اور نکاح کا عمر اس لیے بتایا، نکاح کا عمر کہ کبھی کبھار بچہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کے لیے نکاح نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں بچہ ابھی ٹھیک ہے بالغ تو ہو گیا ہے لیکن یہ تصرف نہیں کر سکتا، بیوی کو نہیں رکھ سکے گا، نہیں رکھ سکے گا. یا فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، صرف بلوغ نہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے. جس وقت وہ نکاح کا اہل ہو گیا تو مال بھی تم حوالے کر سکتے ہو. اور ایک آزمائش کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم نے ان میں رشد محسوس کی. رشد کسے کہتے ہیں؟ ہوش مندی، عقل مندی. یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک اصطلاح ہے بڑی مشہور، آئی کیو. یہ مقیاس ذہنی. اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس بچے کی ذہنی عمر کتنی ہے. ذہنی عمر مثلا ذہنی عمر کے 10 سال ہے، جسمانی عمر 15 سال ہے. جسم اس کا 15 سال کا ہو گیا ہے لیکن ذہنی عمر 10 سال کا ہے. کبھی کبھار ڈاکٹر بتاتا ہے نا بچہ وہ عمر 10 سال کا ہو گیا ہے، بات نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یا کوئی اور ایسا مخدوش سا لگتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے اس کا ذہنی عمر بہت کم ہے، یہ 10 سال میں ابھی 1 سال کا ہے. جسمانی عمر تو 10 سال ہے لیکن ذہنی عمر اس کا 1 سال ہے. اب جب 2 سال گزر جائے گا یہ چلنا پھرنا شروع کر دے گا، باتیں بھی شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ چیز بہت پیچھے ہے. یہ چیز عام بچوں میں جہاں جس میں برابر ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. کبھی ذہنی عمر زیادہ ہو تب بھی اچھا ہوتا ہے، ذہنی عمر کم ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. لیکن استاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بچے کی ذہنی عمر کو بھی معلوم کر لے، جسمانی عمر کو بھی معلوم کر لے. اور ایک کلیہ ہے جس کے ذریعے اس کا وہ آئی کہ وہ اوسط نکالتے ہیں کہ ذہنی عمر بڑی جسمانی عمر، اور یا ذہنی عمر ضرب جسمانی عمر تقسیم مجموع عمر مساوی، یہ آئی کیوں ہے. اب یہی چیز وہ رشد ہے. رشد سمجھداری، حسن تصرف، ہوشمندی، عقل مندی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم نے اس میں حسن تصرف محسوس کیا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کو ان کی اموال دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم نہ کھاؤ ان کی مال کو اسرافاً، اسراف سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی سے، أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو لے لیں گے ہم سے. آپ نے شہد کی مکھیاں دیکھی ہوں گے پہاڑ میں، ہم بکریاں چراتے تھے تو ایک مرتبہ میرے اور میرے والد صاحب دونوں ہم تھے تو ہم نے وہ دیکھا شہد کی مکھیوں نے بڑا چتا بنایا ہوا ہے، بڑا زبردست شہد ہے. تو ہمارے پاس کوئی چیز تھی نہیں تو جلدی جلدی والد صاحب کو طریقہ آتا تھا، کہا جلدی چلتے ہیں، گھر سے برتن اور وہ ماچس کی ڈبی اور کوئی جلدی لکڑی جمع کرتا کہ وہ دعا ہو جائے، اور ایک طریقہ تھا شہد وصول کرنے کا. کوئی آدھا گھنٹہ لگا ہمیں وہ یہ سامان لانے میں، لیکن مکھیوں کو جب پتہ چلا کہ اب تو انہوں نے دیکھ لیا ہے اور دیکھا ہے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو فوراً ان کا جو بڑی مکھی ہوتی ہے کمانڈر، قراول کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس
اس وہ فوراً آرڈر دے دیتی ہے کہ جلدی جلدی کہو ورنہ وہ آئے گا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑے گا. ہم واپس آئے اتنا رہ گیا تھا جو نہیں کہا سکی کہ روح وصول کرنے کا بھی نصیب بھی حاصل نہیں کیا. اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم نہ کہو یتیم کے مال کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، اَن يَكْبَرُوا، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو لے لیں گے پھر ہم سے. پھر تو ماننا ہے اس مال کو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو تم میں مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ یتیم کے مال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس کا مال اسی کے لیے رکھے اور خود اپنا کھانا کھائے، اس سے کچھ نہ لے. اس کو کھلاتے ہیں تو ٹھیک ہے کھلائے، لیکن اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر و غریب ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے. کیا اچھا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اپنا حق الخدمت لے سکتا ہے. یتیم کی خدمت کرتا ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، سامان لایا جاتا ہے، تو اس کے بدلے جو مناسب ہو وہ ہی لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کو آپ ان کے اموال واپس کرو، دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ، ان پر گواہ بناؤ. اللہ تو یتیم کا بھی خیر خواہ ہے، یتیم پر بھی مہربان ہے، لیکن یتیم کے کفیل پر بھی مہربان ہے. کہتے مال دو تو گواہ بناؤ، اس پہ گواہ بناؤ. ممکن ہے کل یہ یتیم انکار کرے کہ مجھے نہیں دیا تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گواہ بناؤ کہ کون کون گواہ ہے، اور کوئی تحریر لکھ دو جس میں گواہ بھی ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردم کے لیے بھی حصہ ہے، مردم کے لیے بھی حصہ ہے میراث میں. مما ترک الوالدان، اس مال میں جو والدین نے چھوڑا ہو، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. مما قل منه او کثر، اس مال میں سے جو توڑا ہو یا زیادہ ہو، توڑا ہو یا زیادہ. اور اس میں یہ بھی رکھ لیں صاحب کہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، اموال منقولہ اور اموال غیر منقولہ. اموال منقولہ وہ ہے جن کو نقل کیا جا سکتا ہے، اٹھا کے کسی جگہ لے جایا جا سکتا ہے. اموال غیر منقولہ وہ ہے جن کو اٹھا کر کہیں لے جا نہیں سکتے آپ. جائیداد ہے، مکان ہے، تو اب یہ ایک پہاڑ ہے، اب اس پہاڑ کو آپ اٹھا کے کہیں لے جا نہیں سکتے، کہتے ہیں غیر منقولہ. یہ ساری چیز نصیب مفروضہ حصہ ہے مقرر. اب دیکھیے یہاں کچھ احکام بیان کیے گئے. پہلا حکم تو یہ ہے کہ میراث ضرور تقسیم ہونی چاہیے، میراث ضرور تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم کیوں نہ ہو، جتنا بھی ہو لیکن تقسیم ہونا چاہیے. دوسری بات، میراث صرف مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے، یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پر لاگو ہوگا، ہر قسم کے اموال پر لاگو ہوگا، خواہ وہ منقولہ اموال ہو یا غیر منقولہ، منقولہ ہو یا غیر. چوتھی بات، میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی مر جائے، جب کوئی مر جائے، یعنی جس کی، یعنی جب کوئی آدمی مال کو چھوڑ مرے، مال کو یعنی مر جائے اور مال کو چھوڑ جائے، تب میراث کا حق پیدا ہوتا ہے. ایک شخص یہ نہیں کر سکتا اپنے باپ سے کہے یہ میراث ہم پر تقسیم کرو، ابھی آپ کے بڑھنے کے بعد پتہ نہیں ہمارے درمیان جھگڑا ہوگا، یہ میراث تقسیم پر، یہ میراث ہے ہی نہیں. میراث تب اس کو کہا جائے گا جب یہ آدمی مر جائے گا. جب تک وہ مرا نہیں ہے تو اس کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت میں مال ہے، وہ کسی کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے. البتہ اس نیت سے کسی کو دینا، اپنے اولاد کو محروم کرنے کی نیت سے دینا، یا اپنے اولاد جیسی بیٹیوں کو محروم کرنے کی نیت سے بیٹوں کو دینا، یہ ظلم ہے. اور یہ آدمی مرتے وقت یہ ظلم اگر کرے گا تو یقیناً بڑا گنہگار ہے، بڑا بدبخت آدمی ہے. تو یہاں سے جا رہا ہے تو دوسروں کے لیے جو مال آپ چھوڑ رہے ہیں اس میں آپ کیوں زیادتی کرتے ہیں کہ آپ بیٹوں کو، تو کہتے ہیں اب اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ بعد میں یہ لڑکیاں بھی مطالبہ کریں گی تو
بہتر یہ ہے کہ میں ابھی سے تقسیم کروں. تو اب یہ بیٹیاں یا دشمن ہے تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیٹیاں ہے، تو کیوں آپ ان کو اپنی جائیداد میں ان کا حصہ نہیں دیتے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم ہوگا. یہ ایک قاعدہ ہے. قریب ترین والاقربون سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. یہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم ہوگا. یہ بھی جو میراث کا قاعدہ وہ آئے گا. یہاں ایک اور بات بھی آپ سن لیں کہ تقسیم میراث کے احکام شرعیہ، حکم تقسیم میراث کا جو فلسفہ ہے وہ تین بنیادوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک قرابت، رشتہ داری. نمبر دو ضرورت، اور نمبر تین تقسیم دولت. ٹھیک ہے نا؟ نمبر ایک قرابت، رشتہ داریاں. نمبر دو ضرورت، اور نمبر تین تقسیم دولت. پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت، قرابت، رشتہ داریاں، اور پہلا حق قریبی رشتہ دار کا ہے. پہلا حق قریبی رشتہ دار کا ہے، اس کے بعد دور کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فرائض یعنی میراث اپنے اپنے حصے جو قرآن نے بتائے ہیں وہ اپنے اپنے حقدار کو پہنچاؤ. جو باقی بچ گیا تو باقی پھر رشتہ داروں میں دیکھا جائے گا. مرد رشتہ دار جتنے ہیں ان کو ملے گا، جو قریبی ہے اسی کو سارا ملے گا. یہ تو رشتہ داری کے حوالے سے. دوسری چیز ہے ضرورت، یعنی میراث کے حصے اللہ نے حسب ضرورت مقرر کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی برابری یہاں ہے بھی نہیں. برابری کا تقاضا نہیں تھا، ضرورت کا تقاضا تھا کہ ضرورت کتنی ہے، کس کی ضرورت کتنی ہے. اب دیکھیں لڑکی کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی لڑکی کی ہے، اس لیے کہ لڑکے پر لڑکی کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے. نفقہ اس نے بیوی کا برداشت کرنا ہے. لڑکی پر پورا خرچہ ماں باپ پر تھا. ماں باپ کے ساتھ کی گھر سے جب نکلی شوہر کی گھر آئی، اب شوہر پر ہے تو اس کی ضرورت کم ہے اور لڑکی کی ضرورت زیادہ ہے. لیکن جب پھر برابری یعنی تقسیم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں برابر ہے. یہاں آدھا دیا گیا لیکن باقی اس پر خرچہ کر رہا ہے، مہر بھی دے رہا ہے اور خرچہ بھی کر رہا ہے. تو یہاں یہ ضرورت کے مطابق. اسی طرح تقسیم دولت، اسلام نے انتظام ایسا کیا ہے کہ دولت ایک خاندان میں محصور ہو کر نہ رہے. دولت ایک خاندان کے اندر، ایک فیملی کے اندر محصور ہو کر نہ رہے کہ یہ ایک خاندان ہے، یہ مالدار سے مالدار تر ہوتا جائے گا. جس طرح عرب لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو عدالت اس کے لیے ایک کفیل بنا دیتی ہے، ایک وکیل، ایک ذمہ دار کہ اب یہ اس مال کا مالک یہ ہوگا تو وہی ہوتا ہے. اس کے بعد اس مال کا مالک اس کا بیٹا ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے. اور جب اس طرح چلا جا رہا ہے، جیسی شہنشاہیت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، ولیعہد مقرر کر لیتا اپنے بیٹوں میں، اور جب پھر یہ بادشاہ بنتا ہے ولیعہد بیٹا تو یہ بھائیوں کو نہیں کچھ دیتا بلکہ اپنے بیٹے کو ولیعہد بناتا ہے. یہ اردن کا شاہ حسین تھا، وہ اس مقصد کے لیے امریکہ سے آ گیا. بیمار تھا، بالکل پڑا ہوتا، موت کے قریب تھا، اور اس کو اسٹریچر میں بالکل لایا گیا. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا بھائی ولیعہد تھا. تو اس نے کہا بھائی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اردن پہنچا، اسی نے اسی اسٹریچر پر اس بیڈ پر پہنچا اور یہاں اپنے بیٹے عبداللہ کو ولیعہد بنا کے واپس چلا کے ادھر جا کے مر گیا. یہ اس لیے کہ بیٹا بادشاہ ہو جائے. اب یہ ایک خاندان میں سلسلہ رہا. اب وہ تقسیم نہیں ہو رہا کہ وہ بھائی کے پاس چلا جائے گا پھر اس کے بھائی کے پاس چلا جائے گا، اور یہ اس کو نہیں رہنے دیا، انہیں تقسیم نہیں ہونی دیا. اسی طرح مال بھی اگر اسی طرح رہے، اب اس ایک خاندان میں وہ نیچے تک جائے گا، باقی سب لوگ محروم ہو جائیں گے. اسلام نے تقسیم دولت کے طریقے بتائے کہ دولت کیسے تقسیم ہوگی. جب میراث کے قانون کے مطابق اس شخص کے تمام بچوں پر اور بچوں میں تمام بیٹوں اور بیٹیوں سب پر مال تقسیم ہوگا. اس کا مطلب ہے ایک شخص کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں تو 6 خاندانوں میں مال تقسیم ہو گیا. اب ان 6 میں سے ہر ایک کے
6 خاندان بنیں گے اس میں تقسیم ہو جائے گا، اور دولت سمٹ کر ایک خاندان کے پاس نہیں رہے گی بلکہ دولت تقسیم ہوتی رہے گی، اور جو معاشرے کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ تقسیم میراث کا قانون بھی اسی لیے دیا کہ ایک ہاتھ میں نہ رہے دولت، بلکہ دولت مختلف خاندانوں میں وہ تقسیم ہوتی رہے اور معاشرے کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک فرد کے ساتھ پوری دولت ہے اور باقی پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یہ اس کی بنیادی حکمت ہے۔ اب یہاں آدھی میراث کا آدھا کیوں دیا گیا ہے؟ تقسیم کا طریقہ ہے۔ زمین کو لوگ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہتے یہ بھائیان کا وٹکٹ کو باسو، وٹکٹ پشتو میں اسے کہتے ہیں کہ جیسے یہاں بھی زمین ہے، ہماری باپ کی زمین ہے، یہاں بھی ہے، اس دریا کی اس پار بھی ہے، اس پہاڑی میں بھی ہے، اور یہاں نہری زمین بھی ہے۔ اب یہاں یہ اچھی زمین ہے، وہ تھوڑی سی کمزور زمین ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ زمینی علاقہ ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا یہاں تھوڑا لوگے وہاں زیادہ لوگے، وہاں تھوڑا لیا یہاں زیادہ لیا، اس ترتیب سے تقسیم کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ پر آدھا حصہ کر کے اس لیے دلیل بنانا اور پروپیگنڈے کا ذریعہ بنانا یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ تم دیکھو مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، طریقہ کار جو بھی ہے اس کو جوڑے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس کو کم ملا ہے، کس کو کم ملا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہاں ایک اور بات بھی فرمائی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت یا تقسیم کی جگہ حاضر ہو جائے اولو القربى رشتہ دار، لیکن یہاں وہ رشتہ دار مراد ہے جو غیر ورثہ ہے، جن کا میراث میں کوئی حق نہیں بنتا، لیکن تقسیم ہو رہا ہے، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، تو اس دوران یہ لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ مثلا کوئی پوتا ہے، آپ پوتی کی بات ذرا ابھی سے سن لیں۔ اب دیکھو اخبارات میں ایک بڑا ایک ہنگامہ گزرا ہے کہ پوتے کو اسلام نے حق نہیں دیا، پوتے کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ اب دیکھیں یہ میراث کا قاعدہ آپ پڑھ لیں گے تو یہ بات کچھ سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ پوتے کو کیوں نہیں دیا، کہتے پوتے کو کیوں حق نہیں دیا، پوتا محروم ہو گیا، پوتا کیا کرے گا۔ علم کی بات دوسری ہے، یہ پوتا کہاں سے آیا تھا، یہ آسمان سے اترا تھا اس شخص کے لیے جو اس کا دادا ہے۔ اب اس دادا کے لیے یہ پوتا آسمان سے تو نہیں اترا، یہ پوتا کسی کا بیٹا تھا، یہ ابھی تو پوتا ہے لیکن یہ کسی کا بیٹا تھا، اس کا باپ مرا ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ باپ جب اس کا مرا تھا تو باپ کی میراث میں اس کو حق ملا تھا، باپ کی میراث میں اس کو حق ملا، اس لیے کہ بیٹے کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے، بیٹے کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک بات ہے انت و مالک لابی کا، ایک دوسری روایت میں بھی ضعف ہے، لیکن اگر وہ ہو بھی کہ تو اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ بیٹا جو کما رہا ہے اس کے بینک بیلنس جتنا ہے اس نے خود اپنے لیے زمین خریدی ہے، وہ سعودی عرب اور امارات اور امریکہ جا کر اس نے محنت کی ہے، زیادہ پیسہ کمایا ہے، تو جب یہ مر جائے گا تو یہ باپ کے پاس چلا، اس لیے کہ باپ مالک ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ باپ جب مطالبہ کرے گا تو بیٹے پر حق ہے کہ وہ جتنا مطالبہ اس نے کیا کہ اس کے پاس ہے دے دے، لیکن باقی بیٹے کا مال بیٹے کا ہے، اور اس لیے جب بیٹا مر جاتا ہے تو باپ اس کے مال میں حصہ لیتا ہے۔ اگر بیٹے کی اولاد ہے اپنی تو باپ چھٹا حصہ لیتا ہے، اور اگر بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو باپ پورا مال لیتا ہے، جو باقی ورثہ لیں گے، جو پورا باقی بچ جائے گا پورا باپ لے گا۔ تو یہ اگر بیٹے کا اپنا مال نہیں تھا تو باپ کس چیز میں حصہ لے رہے تھے، وہ سب باپ کا ہے پھر، تو ایسا نہیں ہے۔ بیٹے کا اپنا مال ہے، اس نے اپنی زمین خریدی ہے، اس نے کاروبار شروع کیا ہے، اس نے تنخواہ لیا ہے اور وہ اپنے لیے جمع کیا ہے، بینک بیلنس بنایا، یہ اس کا اپنا ہے۔ اب جب یہ مرے گا تو میراث کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگا، اور تقسیم مثلا ہو گیا تو اس بیٹے کو جو اس کا بیٹا تھا مردے کا، اس کو اپنا حق مل گیا۔ اب باپ کا حصہ ایک مرتبہ ملتا ہے، دو مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ باپ تو ایک ہوتا ہے، باپ دو تو نہیں ہوتے، باپ ایک ہوتا ہے، اور باپ سے بچے کو جو حصہ ملتا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن ایک دفعہ ملے گا، اس لیے کہ باپ ایک ہوتا ہے، باپ دو نہیں ہوتے۔ البتہ ان حالات میں
ایسے ہے کہ ان گھرانوں میں سب کچھ باپ کے پاس ہے اور بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بیٹا مر گیا، اس کے لیے اسلام نے وصیت کا طریقہ بنایا ہے کہ اس باپ کو، یعنی یہ جو دادا بھی بہت ہو رہا ہے، یہ وصیت کرے، اور وصیت مال کے تیسرے حصے تک ہی کر سکتا ہے، یعنی مال کا تیسرا حصہ یہ اپنی وصیت میں جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ جو ورثہ ایسے رہ گئے ہیں کہ میراث میں ان کو حق نہیں ملے گا، اس کو پتہ ہے، تو ان کے لیے یہ دادا وصیت کرے گا، اور وصیت میں